سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت، نبیوں کی سچائی، قیامت اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور اگر کوئی قوم سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اہم موضوعات: پہلا، اللہ کی وحدانیت اور قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ تمام مخلوقات اللہ کے تابع ہیں اور کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسرا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت۔ کفار مکہ نے قرآن اور نبی کریم کی نبوت پہ شک کیا، لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے سچی وحی ہے۔ نبیوں کو صرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا موضوع، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہلے اللہ کے عذاب کے قریب تھی، لیکن انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ اللہ کی رحمت پا سکتی ہے۔ چوتھا موضوع، قیامت اور آخرت۔ اس صورت میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں۔ پانچواں موضوع، دنیا کی حقیقت۔ دنیاوی زندگی اور اس کی رنگینی دھوکہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لوگ دنیا میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو اسی کو پکارتے ہیں۔ سورہ یونس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہی پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اہم موضوعات: قرآن حق کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے ایک معجزہ اور ہدایت ہے، مگر اکثر لوگ اس پر شک کرتے ہیں۔ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ زمین و آسمان پر غور کریں تاکہ انہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ سورت میں اللہ کی قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ وہی سورج اور چاند کو چلاتا ہے، وہی بارش برسا کے زمین کو زندہ کرتا ہے، وہی بیمار کو شفا دیتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے واضح کیا کہ مشرکین کے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ قیامت اور اللہ کا انصاف۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائے گا۔ گناہ گار پکاریں گے مگر اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ کے واقعات۔ حضرت نوح کی قوم نے حق کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ فرعون نے تکبر کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو فرعون نے توبہ کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ بعد میں آنے والے عبرت حاصل کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، توبہ اور اللہ کی رحمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے پہلے حق کو جھٹلایا تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، جہاں انہوں نے سچی توبہ کی۔ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، کی دعا کی اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ ان کی قوم نے بھی توبہ کی تو اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت
اور مایوسی کی ممانعت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں جو گناہ کر بیٹھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔